بزرگ و دوستو، روزے کے کچھ اہم مسائل رہ گئے تھے، مختصر میں ان کو بیان کریں گے اور پھر زکوٰۃ کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی فضیلت بتائی کہ یہود اور مسلمانوں کے روزے میں ایک فرق ہے۔ یہود جو ہوتے ہیں وہ سحری کے بغیر روزہ رکھتے ہیں، اور مسلمان جو روزہ رکھتا ہے وہ سحری کر کے روزہ رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے تھے، ایک صحابی پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آؤ سحری کھاؤ، اسے مت چھوڑو، اس میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ تو معلوم ہوا دوستو، چاہے ہم ایک گلاس پانی پیے اور ایک کھجور کھا لیں، اگر ہم کو صبح کھانے نہیں جمتا ہے تو لیکن سحری ضرور کریں۔ ایسا نہ ہو کہ رات میں ہم نے کھانا کھا لیا اور سو گئے نیت کر کے اور پھر ڈائریکٹ جو ہے فجر کی اذان کے بعد اٹھیں، ایسا نہ ہو۔ ایک چیز تو یہ ہے، سحری ضرور کیا کرو، اللہ رب العزت نے اس میں برکت رکھی ہے اور سہولت رکھی ہے، روزہ آسانی سے گزرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سحری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ تاخیر سے سحری کرنا چاہیے، یعنی جتنا ہو سکے ہم سحری جلدی نہ کریں بلکہ لیٹ کریں، لیکن اتنا بھی لیٹ نہ کریں کہ ہم کو یہ شک ہو جائے کہ ہم نے رات ہی میں سحری کی ہے یا صبح صادق گزرنے کے بعد کی ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ قابل غور ہے، بعض لوگ اتنی تاخیر کر دیتے ہیں سحری کے اندر کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے اور اس وقت تک وہ سحری کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا روزہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھو صبح صادق کا وقت دیا گیا ہے 5:49، ہم جو ہے اس سے پہلے احتیاطاً 10 منٹ پہلے اعلان کرتے ہیں کہ 5 منٹ باقی ہیں، پھر اس کے 5 منٹ کے بعد یعنی 5 منٹ ختم ہونے سے پہلے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے، یہ احتیاطاً ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص 5:49، جیسے روز وقت بدلتا ہے، ہم اپنے کیلنڈر میں صبح صادق کا وقت دیکھیں، اگر کبھی ہم لیٹ ہو گئے، آنکھ لیٹ کھلی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح صادق ہونے میں صرف 2 منٹ باقی ہیں، تو وہ 2 منٹ کے اندر ہم پانی وغیرہ پی سکتے ہیں، کھجور وغیرہ کھا سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر 5:49 ہو گئے یعنی فجر کا وقت شروع ہو گیا، اور جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تبھی اذان ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی اور آج بھی ہوتی ہے مدینہ میں۔ ایک ہوتی ہے تہجد کی اذان، ہم اس کو کہتے ہیں تہجد کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کوئی اور چیز تھی، وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو ایک ہوتی ہے تہجد کی اذان اور ایک ہوتی ہے فجر کی اذان۔ تو جو تہجد کی اذان ہوتی ہے اس کے اندر تو ہم بلا شبہ سحری کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی صبح صادق ہوا ہی نہیں، وقت ہوا ہی نہیں ہے۔ لیکن جو فجر کی اذان ہوتی ہے وہ فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے، اس وقت اگر ہم نے کھا پی لیا، بعض گمراہوں کی باتوں میں آ کر کے بعض لوگ کہتے ہیں اذان ہوتی تب تک کھا سکتے ہیں۔ ارے اذان کون سی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اذان دیتے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جو کنفرم فجر کی وقت ہونے کے بعد دیتے تھے۔ بعض موقع ایسے ہوتے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تہجد کی اذان دیتے تھے۔ اور عبداللہ ابن ام مکتوم ایک نابینا صحابی ہے، بہت بڑے صحابی ہے، جب انشاءاللہ تفسیر میں عبس و تولی کی تفسیر آئیں گی تو ان کا بھی نام آئے گا۔ اور ان کی ایسی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے باہر جاتے تھے تو ان کو امام بنا کے جاتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ثانی تھے، حضرت بلال بھی مؤذن تھے، یہ بھی مؤذن تھے۔ تو یہ دونوں جو ہے ایک تہجد کی اذان دیتے تھے اور ایک فجر کی اذان دیتے تھے۔ تہجد کی اذان میں واپس بول رہا ہوں کہ اپن بولتے ہیں، ان کا پرپس یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رات بھر عبادت کرتے تھے، تو پہلی اذان ہوتی تھی تو ان کے لیے اس میں اشارہ ہوتا تھا کہ بھائی اب بس کرو عبادت، اب جا کے سحری کرو، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور جو لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں تو ان کو جگایا جاتا تھا، بھائی ابھی اٹھ کے تہجد پڑھو، تم سوئے تھے نا، ابھی تہجد پڑھو، سحری کر لو، ابھی فجر کا وقت ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے وہ پہلی اذان دی جاتی تھی، اور پھر دوسری اذان جو ہوتی تھی وہ کنفرم ہو جاتی تھی کہ اب فجر کا وقت ہو گیا ہے، کوئی بھی سحری نہیں کرے گا۔ تو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے بہت آسانی کر دی۔ اس زمانے میں گھڑی گھنٹے نہیں تھے، آج ہمارے پاس لیٹیٹیوڈ وغیرہ ہر چیز موجود ہے، ہمارے پاس موبائل ہے جس میں پرفیکٹ بتایا جاتا ہے کہ صبح صادق کب ہو رہا ہے۔ اگر 5:49 یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ایسے روز وقت تبدیل ہوتا ہے، وہ ہو گیا تو پھر ہمارے لیے سحری کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ایک گھونٹ پانی بھی پیے تو پھر روزہ ہمارا نہیں ہوگا۔ اس بات کو ذہن میں رکھے، سحری کو تاخیر سے کرنا تو سنت ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ ہو کہ وقت ہی ختم ہو جائے۔ اسی طرح افطار میں جلدی کرنا یہ سنت ہے، افطار میں جلدی کرنا یہ سنت ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم کو کیسے سمجھ میں آئے گا جلدی کیا ہے اور لیٹ کیا ہے؟ دیکھو غروب کا بھی وقت ہم کو معلوم پڑ جائے گا، آج ہمارے لیے اللہ نے سہولت کیا ہے، کیلنڈر میں دیکھو، گھڑی میں دیکھو، بہت سارے ایپس ہیں، اس کے اندر غروب یعنی سن سیٹ، جب سورج ڈوب جاتا ہے کنفرم اس کو کہتے ہیں غروب۔ تو غروب کے بعد احتیاطاً 2 منٹ رکے، کتنے منٹ رکے؟ 2 منٹ رکے، 3 منٹ رکے، اور پھر افطار کر لے ہوئے۔ بعض لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں افطار میں جلدی کرنے کا کہ وہ غروب بھی نہیں ہونے دیتے، اور جیسا ہی غروب ہو گیا ویسے فوراً ان لوگ افطار کرتے ہیں۔ دیکھو دوستو، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے نا، 1 منٹ ادھر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اس میں 1-2 منٹ کا احتیاط کیا جاتا ہے۔ بعض صحابہ کرام سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ لوگ مغرب کی اذان ہو جاتی تھی، مغرب کی نماز ہو جاتی تھی، اس کے بعد افطار کرتے تھے، بعض صحابہ سے یہ بھی ثابت ہے۔ تو ہمارے لیے کیا بہتر ہے؟ ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ غروب وغیرہ کا وقت ہم کو معلوم ہے، 2-3 منٹ کا احتیاط کریں اور ہم شروع ہو جائے بسم اللہ بول کر کے۔ تو یہ مطلب ہے سحری میں جلدی کرنے کا اور افطار میں سحری میں لیٹ کرنے کا اور افطار میں جلدی کرنے کا۔ اس بات کی حفاظت کریں ورنہ 1-2 منٹ کے ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم رات کو سوئے، بہت تھکے ہوئے تھے، تراویح پڑھ کے عمرہ گئے تھے، تھوڑا گھومنے کے لیے، تھک گئے، سو گئے۔ اب سو گئے، رات میں ناپاکی لاحق ہو گئی۔ نوجوانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، مطلب بالغ لوگوں کے ساتھ، یہ ناپاکی ہو گئی۔ اب ناپاکی ہو گئی اور ہم 5 منٹ پہلے اٹھے۔ کتنے منٹ پہلے اٹھے؟ تھکن کی وجہ سے نیند ایسی لگی کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں 5 منٹ بچے تھے،
مؤذن صاحب نے اعلان کیا بھائی 5 منٹ بچے اور ہماری آنکھ کھلی. اب 2 چیز میں سے ایک چیز کر سکتے ہیں, یا تو ہم کو غسل کرنا پڑے گا یا تو ہم سحری کر پائیں گے. اگر غسل کریں گے تو سحری نہیں کر پائیں گے, غسل میں 5-7 منٹ لگ جائیں گے تو سحری کا وقت نکل جائے گا, اور سحری کریں گے تو ناپاکی کی حالت میں ہم کو روزے کی حالت میں داخل ہونا پڑے گا. سحری کرتے اور غسل نہیں کرتے تو کیا ہوگا, 5 منٹ تو لگیں گے سحری کرنے میں. اب ناپاکی کی حالت میں ہم روزے کی حالت میں منتقل ہوں گے, تو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہی کرنا چاہیے کہ غسل بعد میں بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی ناپاک بھی ہے تو وہ روزے کی نیت کر لے, وہ روزے کی نیت کر لے, سحری کر لے, وقت ہو گیا کوئی بات نہیں, غسل پھر بعد میں بھی کر سکتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پاک ہی ہونا چاہیے تو روزے کی حالت میں ہم داخل ہو سکتے ہیں. تو اچھی بات تو یہی ہے کہ پاکی کی حالت میں ہم یہ کریں, نیت کریں, لیکن ابھی کیسی مجبوری آ گئی کبھی تو ایسے چل جائے گا انشاءاللہ. تو یہ کچھ ضروری مسائل تھے. اب ہم جو ہے دوستوں مختصر میں زکوٰۃ کے مقاصد کو سمجھتے ہیں. بعض لوگ کہیں گے کہ ہر سال تو بتاتے زکوٰۃ کے مقاصد, بار بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسے لوگوں کو میں بولوں گا تو آپ بتا دو ابھی زکوٰۃ کے مقاصد کتنے ہیں. تو یہ اصل میں بات اس لیے بتایا جاتا ہے ہر سال کیونکہ یہ کبھی آنے والے مسائل ہوتے تو یاد نہیں ہوتے. جیسے نماز جنازہ کبھی ہوتی ہے نا, تو ہم میں سے اکثر لوگوں کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہوتی, جنازے کی دعا یاد نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ کبھی ہوتا ہے, کبھی لوگ جاتے ہیں. بہرحال تو زکوٰۃ کے دوستوں سب سے پہلے لغوی معنی سمجھے, یعنی لغت میں ڈکشنری میں زکوٰۃ کہتے ہیں کس کو, عربی لفظ ہے نا, اس لیے اس کو لغت کے ذریعے سے ہم کو سمجھنا پڑے گا. سب سے پہلے معنی زکوٰۃ کے ڈکشنری میں ہے تطہیر کے, یعنی پاک ہونے اور پاک کرنے کے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے وہ مال پاکیزہ ہو جاتا ہے, وہ مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاکیزہ ہو جاتا ہے. دوسرے معنی نشو و نما کے, بڑھوتری کے. الزکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کے معنی بڑھوتری کے ہے, جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے اللہ رب العزت اس مال کے اندر اضافہ کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جس مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو زکوٰۃ دوسروں کے ہاتھ میں بعد میں جاتی ہے, پہلے اللہ کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے. صدقہ زکوٰۃ جو بھی ہو اللہ کے لیے جو نکالا جائے. تو ہمارا مال دوستو زکوٰۃ نکالنے سے گھٹے گا نہیں. ہم نے مثال کے طور پہ 1 لاکھ میں سے 2,500 روپے زکوٰۃ نکال دیے, تو دکھ تو یہ رہا ہے کہ 2,500 کم ہو گئے, لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ اس مال میں اللہ رب العزت اضافہ کریں گے. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب اس مال کو ہم کو واپس لوٹائیں گے ثواب کی شکل میں, جنت کی نعمتوں کی شکل میں, تو ہم یہ دیکھیں گے دوستوں کہ وہ 2,500 کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی جو آج ہم کو یہ مل رہا ہے. ہم سوچیں گے کہ زکوٰۃ 50% ہوتی تو بہت اچھا ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال دو آپ کو, انسان جو ہے نا یہ بعد میں بہت سوچتا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے چند سالوں پہلے 2-3 سال پہلے سونا جو ہے 30-40 ہزار کے آس پاس چل رہا تھا. سونے کی پر تولہ قیمت چل رہی تھی 30-40 ہزار کے آس پاس. ابھی وہ 170 تک جا کے آیا. اگر مثال کے طور پر کوئی شخص 10 تولہ سونا لیتا تو کتنے کا آتا؟ 3 لاکھ روپے کا آتا. اور اگر ابھی وہ اس کو بیچتا تو کتنا ہو جاتا؟ تو بہت سارے لوگ بیچارے اس مجلس میں بیٹھے ہوں گے جو افسوس کر رہے ہیں کہ کاش تھوڑا تو لے لیا ہوتا. تو ایسے آخرت میں بھی افسوس ہوگا. آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ افسوس ہوگا کہ میں نے اتنی کم زکوٰۃ نکالا تھا, میرے پر اتنی کم زکوٰۃ آئی تھی تو اس کا اتنا مل رہا ہے, کاش زیادہ ہوتی, 50% زکوٰۃ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. اور آج 2.5% دینے میں بھی آدمی آگے پیچھے کرتا ہے. بہرحال تو زکوٰۃ کا ایک معنی بڑھنے کے ہے, اور ایک معنی زکوٰۃ کا ہے کہ حفاظت کے, یعنی جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جائے تو وہ آسمانی آفتوں سے, زمینی آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کر خبر دی کہ فلاں شخص کا جو ہے نا جہاز جو ہے بہت مال بھر کر کے آ رہا تھا, تجارتی جہاز, وہ ڈوب گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہ سمندر میں نہ زمین پر کسی مال میں نقصان نہیں ہوتا الا یہ کہ اس کی زکوٰۃ نہ نکالی گئی ہو. اگر زکوٰۃ نکالی جاتی تو یہ اللہ کی طرف سے انشورنس ہو جاتا, وہ اللہ رب العزت اس کی ضرور حفاظت فرماتے. اس لیے دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا زکوٰۃ خوش دلی سے نکالو, اس میں برکت بھی ہے, حفاظت بھی ہے نا. اور جس مال میں زکوٰۃ کا مال مل جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مال اس کو برباد کر دیتا ہے. یعنی مثال کے طور پر میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی اور میں نے زکوٰۃ نکالا نہیں, تو وہ جو ہے نا میرے اوپر خطرہ منڈلاتا رہتا ہے کہ کبھی بھی وہ اس اچھے مال کو بھی ضائع کر دے گا. اس لیے اصول یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ جب وقت ہو جائے تو اس کو نکال کے الگ کر دے, اس کو نکال کر حساب کر کے الگ کر دے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے زکوٰۃ کے لغوی معنی. اصطلاح میں یعنی شریعت میں زکوٰۃ کے معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مختلف مقررہ مال پر مقررہ مقدار ہونے پر مقررہ وقت گزرنے پر کچھ شرطوں کے ساتھ زکوٰۃ مقرر کی ہے. وہ مقررہ کو میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ اصطلاح میں زکوٰۃ کو کہتے ہیں. اب زکوٰۃ کے مقاصد کیا ہے؟ 3 مقصد ہے اس کے, مختصر میں سمجھیں گے. پچھلے سالوں میں ہم سمجھ چکے ہیں, آپ کو یاد آ جائیں گا انشاءاللہ فوراً. سب سے پہلا مقصد زکوٰۃ کا یہ ہے کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم عبادت بدنی کا اظہار کرتے ہیں. ہم کو اللہ نے جو جسم دیا ہے, جو بدن دیا ہے, ہم نماز پڑھ کے, سجدہ کر کے, روزہ رکھ کر کے یہ ظاہر کرتے کہ اللہ رب العزت یہ جسم تو نے دیا ہے, اس لیے ہم تیرے سامنے اس جسم کو جھکاتے ہیں. تو ایک تو ہوتی ہے عبادت بدنی جو بدن سے ہوتی ہے. دوسری چیز ہے عبادت مالی, مال کی عبادت, یعنی اللہ نے جو دیا ہے اس کے اندر عبادت کر کے یہ اظہار کرنا کہ اللہ مال تو نے ہی دیا ہے اور جب تو حکم دے گا تو ہم اس کو تیرے راستے میں خرچ کریں گے. تو زکوٰۃ کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم عبادت مالی کو وجود میں لائیں, عبادت مالی کو وجود میں لائیں. دوسرا مقصد زکوٰۃ کا یہ ہے کہ مسلم امہ, یہ پوری امت جو ہے نا یہ مالدار بن جائے. کیا بن جائے؟ مالدار نہ بھی بنے تو کم سے کم ایسی بن جائے کہ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظام چلایا تھا دوستو کہ ایک وقت ایسا آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کہ زکوٰۃ دینے والے سب تھے لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا. یہ کب پاسبل ہوا؟ جب زکوٰۃ کو صحیح طور پر نکالنے والوں نے نکالا اور اس کے صحیح مستحقین نے اس کو لیا.
آج اتنی بڑی امت ہے اور زکوٰۃ بھی کافی ماشاءاللہ ہماری نکلتی ہے، لیکن اس کے باوجود مانگنے والے پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں، مانگنے والے سب سے زیادہ پوری دنیا میں مسلمان ہیں، اور اتنے زیادہ ہیں کہ جو دوسری قوموں کے لوگ ہیں وہ بھی مانگنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مسلمانوں کا بھیس اختیار کرتے ہیں، بولے ان کا پروفیشن ہے، ان کے جیسے بنیں گے تو زیادہ دھندا ہوگا، ان کے جیسے بنیں گے تو زیادہ دھندا ہوگا۔ تو دوستو دو چیزیں ایسی ہیں جو اس مقصد میں آڑے آتی ہیں، جو مقصد اللہ نے زکوٰۃ کا بنایا ہے کہ اس کے ذریعے سے مسلم امہ کیا ہو، اس کی ترقی ہو، لیکن ہو نہیں پا رہی، تو کیوں نہیں ہو پا رہی؟ دو وجہ، دو ریزن ہیں۔ ایک ریزن یہ ہے کہ جو زکوٰۃ جن پر اللہ رب العزت نے واجب کی ہے وہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، بہت لائٹلی لیتے ہیں، اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں، اس کو آپشنل چیز سمجھتے ہیں۔ جو لوگ نکالتے بھی ہیں وہ حساب کتاب کر کے نہیں نکالتے، اندازے سے نکالتے ہیں، بولے مولانا اپن تو زیادہ ہی نکالتے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ اپن تو زیادہ ہی نکالتے ہیں، حالانکہ حساب کرنے بیٹھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ زیادہ نہیں نکالتے، کم نکالتے ہیں۔ تو جو نکالنے والے وہ نکال نہیں رہے، اور اگر نکال رہے تو صحیح لوگوں تک پہنچا نہیں رہے، اس کو بوجھ سمجھ رہے، مسجد کے باہر نکل کے کسی کو بھی دے دیے، پتہ ہی نہیں کرے وہ کیا ہے، مستحق ہے نہیں ہے، کسی کو بھی دے دیے۔ تو ایسا نہ ہو دوستو، نکالنے والے زکوٰۃ نکالے بھی اور اس کو صحیح لوگوں تک پہنچائیں۔ اور دوسرا جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ لینے والے بغیر استحقاق کے زکوٰۃ لے رہے ہیں۔ آپ کو ایسی کئی کارگزاریاں ملیں گی کہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، ان کی جو بڑی پراپرٹیاں ہوتی ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے سے ہماری زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ مولانا کرنے کا کیا؟ تو کرنے کا یہ ہے دوستو، جس طرح سے دنیاوی ہر چیز ہم تحقیق کر کے کوئی بھی کام کرتے ہیں، بہت قدم سنبھال کے رکھتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی ہم تحقیق کر کے لوگوں تک پہنچانے کی فکر کریں۔ ایسا ہوتا ہے دوستو، جو غیر مستحق ہوتے ہیں ان تک جو ہے ہماری زکوٰۃ کا مال چلا جاتا ہے، اور جو بیچارے مستحق ہوتے ہیں جن کو واقعی ضرورت ہوتی ہے ان تک مال پہنچ ہی نہیں پاتا، اسی لیے جو بیلنس جو ہے نا ہو نہیں پا رہا ہے، غریبی ہوتا جا رہا ہے اور امیر ہوتا جا رہا ہے، اور جو فقیر ہے وہ اور زیادہ امیر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو آج کل کے فقیر ہے، فقیر نہیں ہے، یہ جو فقیر ہے آج کل کے فقیر نہیں ہے، یہ ہم سے زیادہ مالدار ہے، ان کی روزانہ کی ارننگ ہم سے زیادہ ہے، ایک ڈاکٹر اور انجینئر سے زیادہ ان کی ارننگ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور خرچہ کچھ بھی نہیں ہے، کھانا بھی ان کو فری میں ملتا ہے۔ تو اس بات کی فکر کریے، گھومنے پھرنے والوں کو نہ دے بلکہ تحقیق کر کے دے۔ تو دوسرا مقصد زکوٰۃ کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ترقی ہو۔ تیسرا مقصد ہماری ذاتوں سے ہے، تین مقاصد ہے نا۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر سے بخل کنجوسی نکل جائے۔ کل ایک حدیث میں نے تفسیر میں بتائی تھی عورتوں کے متعلق، گھر کے فیصلے عورتوں کے اوپر چھوڑ دیے تو کیا ہوگا؟ تمہارے لیے زمین کی جو ہے نا پیٹ زمین کی پشت سے بہتر ہے، یعنی تمہارا مر جانا بہتر ہے۔ اسی حدیث کے اندر یہ ہے کہ جب تمہارے مالدار سخی بن جائے تو پشت اچھی چیز ہے تمہارے لیے، یعنی زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے اچھا ہے، اور اگر تمہارے مالدار بخیل اور کنجوس بن جائے تو تمہارے لیے پیٹ جو ہے بہتر ہے زمین کا۔ تو اس لیے دوستو تیسری چیز ہماری ذاتوں سے ہے کہ زکوٰۃ نکال کر کے ہمارے سامنے مقصد ہو کہ ہمارا دل چھوٹا نہ رہے بلکہ ہمارا دل وسیع ہو جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ زکوٰۃ نکالتے ہیں لیکن مقصد سامنے نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری ایسی جگہوں پر وہ لوگ دل چھوٹا کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی غریب سے، کسی ٹھیلے والے سے جو ہے نا دھنیا لینے چلے گئے، کوتمیر لینے چلے گئے، ہم کوتمیر بولتے ہیں اس کو۔ اب اس کو بولے بھائی 10 کی کوتمیر دے، بولے سیٹ کوتمیر تھوڑی مہنگی ہو گئی، آ نہیں رہی ہے تو 20 کی لینا پڑے گا۔ ارے بولے کچھ نہیں، چل دے، اٹھا لیے 10 ٹکا دیا اور بھاگ گئے۔ اب اس 10 روپے میں تمہارا کچھ بنا نہیں، لیکن اس غریب کا کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک آدمی نے کسی کو مزدوری پر رکھا کہ بھائی فلاں کام کرنا ہے، اس نے دھوپ میں کڑی محنت سے کام کیا اور مزدوری چل رہی ہے سب جگہوں پر 800 روپے مثال کے طور پر۔ اب جب وہ دینے کا وقت آیا تو اس نے بولا بھائی کتنے دینے؟ بولے 800 روپے دینے، 800 چل رہے ہیں۔ بولے ہٹ، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، اتنا تھوڑی کام تھا، لے 500 روپے۔ اب 500 روپے غریب کو دے دیا، وہ کچھ کر نہیں سکتا، 300 روپے کے لیے اس نے جو ہے اپنی آخرت خراب کر دیا، حالانکہ زکوٰۃ برابر دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا مقصد سمجھے دوستو، ہمارے اندر سے چھندی گیری نکل جائے۔ اب میں اپنے الفاظ میں اس کو بولتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، ہمارا دل چھوٹا نہ رہے، ہمارا دل بڑا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فضول خرچی کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنے کی جگہوں پر خرچ کرے، خرچ کرنے کی جگہوں پر خرچ کرے، کسی کا حق نہ مارے، چاہے ہم کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ جو ہے اتنا چل رہا اتنا چل رہا، لیکن ایسا نہ کرے، خاص کر کے غریبوں کے ساتھ نہ کرے۔ ہاں آپ مال میں جاؤ، وہاں پہ بارگیننگ کرو، یا پھر کسی جو ہے نا پیسے والے کے پاس جاؤ بارگیننگ کرو، کسی سونار کی دکان میں جا کے بارگیننگ کرو، کوئی نہیں روکتا، لیکن غریبوں سے بیچارے جو 2-3 روپے پہ جو چلتے ہیں ان کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ زکوٰۃ کا مقصد پورا نہیں ہوگا، ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے، ہمارے دل سخاوت آنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ہم کو ضرورت نہ ہوتے بھی ہم خرید لیں، کچھ چیزیں ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی ہم خرید لیں تاکہ سامنے والے کا فائدہ ہو جائے انشاءاللہ۔ تو یہ 3 مقاصد ہیں زکوٰۃ کے۔ انشاءاللہ کل سے زکوٰۃ کے مسائل ہم شروع کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ رکے ہوئے ابھی زکوٰۃ نکالنے کے لیے، بولے پورا بیان سنیں گے اس کے بعد نکالیں گے، اچھی بات ہے، تاکہ جو ہے ہماری زکوٰۃ صحیح نکلے اور اس زکوٰۃ کا ہم کو فائدہ بھی ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان